کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد لاہور ہائی کورٹ بار میں وکلاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے، یہ مال لگا کے سیاست کرنے والے لوگ ہیں۔ جو چیز منڈی میں خریدی جا سکتی ہو موجودہ حکومت اس کی سول ایجنٹ ہے، جو چیز منڈی سے خریدی جا سکتی ہو موجودہ حکومت اس کی سول ایجنٹ ہے۔ اور آج پاکستان میں جو لوگوں کی آواز دیکھی جاتی ہے، جو آواز سنی جاتی ہے، وہ آپ وکلا کی ہے اور کالے کوٹ اور کالے کیمرے کی ہے۔ اس کالے کیمرے کو لائسنس دینے میں میرا بھی تھوڑا بہت 1% دخل ہے۔ شیخ رشید شیخ رشید شیخ رشید زندہ باد۔ اب میں آپ سے گزارش جو کرنے آیا ہوں، آپ کو میدان میں آنا پڑے گا، یا آپ کو بدماشوں کے آگے ہتھیار پھینکنے پڑیں گے، یا آپ کو یہ قانون کے کوٹ اتار دینے چاہیے، یا ان کرائے کے غنڈوں سے ہمیشہ قانون کی رکھوالی کے لیے اور ڈکٹیٹر کے سامنے وکیل کھڑا ہوا ہے۔ جی بے شک سیاستدان نے کمزوری دکھائی ہو، لیکن بارز نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ اس وقت سب سے اہم جنگ یہ ہے، موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ کوئی آمر آئے اور اس نظام کو لپیٹ دے، ان کی جان بچ جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت زندہ رہے، چوروں کو سزا ملے، قانون کا علم بلند ہو اور چور اپنی اصلی جگہ پہ پہنچے جو ان کا اصل مقام۔ اور اگر انہوں نے جیلوں میں نہیں جانا تو پھر جیلوں کے پھاٹک کھول دیں۔ کوئی فون چھیننے والا ہے، کوئی ویل کپ چوری کرنے والا، 80%، 10-20% ایسے بھی مجرم جیلوں میں ہیں جن کا ضمانت دینے والا کوئی نہیں، جس طرح ایک دن میں تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ساری جائیداد ہماری رجسٹری ضائع ہو جائے گی اگر ہم نے ضمانت دی تو۔ سو اس نظام کے لیے آپ کی جہاں میں خدمات کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہاں میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نوجوان ہیں اور آپ کا چاہے کسی پارٹی سے تعلق کیوں نہ ہو، وکیل کی کوئی پارٹی نہیں ہے، وکیل کی پارٹی پاکستان، آئین، قانون اور اسلام ہے، چاہے اس کی جو بھی پارٹی کوئی نہ ہو۔ اور جس دن وکیل نے یہ مقام پیدا کر لیا کہ اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے، اس کی پارٹی پاکستان، اسلام اور غریب عوام ہے، اس دن آپ دیکھیں گے اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ ورنہ جن اسمبلیوں کی چوائس ذوالفقار صاحب آپ بات کرتے ہیں، وہاں میرا سپیکر ہی نہیں کھلتا۔ اب بتائیں، میں پاکستان کا سینئر ترین پارلیمنٹرین ہوں، چودھری نثار کے علاوہ میرے ساتھ کوئی سینئر آدمی نہیں ہے اس پارلیمنٹ میں، اور میں 4 دفعہ نواز شریف کو شکست دے کر آیا ہوں۔ اور آج وہ کہتے ہیں کہ میں اسمبلی میں نہیں ہوں گا، اگلی اسمبلی میں آپ کے سامنے خدا سے امید رکھتا ہوں انشاءاللہ میں اسمبلی میں ہوں گا، نواز شریف نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ ایک منٹ بس، 2 اور کیا ہم خاندانوں کے غلام پیدا ہوئے ہیں کہ 5 خاندان اور ان کے 30 نکارہ نکٹو کرپٹ؟ آپ دیکھیں ان کی اولادوں کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، بعض لوگ میری بات کو مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہو شیخ صاحب، ان سارے لیڈروں کی اولاد دیکھیں، ان کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے۔ جس نے کرپشن کی ہے اللہ نے اس کی اولاد کو سزا دی ہوئی ہے۔ پھریں تو بازار نہیں۔ اور آج یہ کہتے ہیں جناب ہم پہ موٹر سائیکل چوری کا کیس کر دو۔ اوقات آپ کی یہی تھی کہ آپ موٹر سائیکل کے کیس میں پکڑے جاتے ہیں۔ آپ کا سٹینڈرڈ یہی تھا کہ آپ سائیکل کی چوری کے کیس میں پکڑے جاتے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ آپ 800 کروڑ کے فلیٹوں کے کیسوں میں آ گئے ہیں۔ جس عمر میں ہمارے بچے کے 18 سال کا شناختی کارڈ نہیں بنتا، اس عمر میں آپ نے اپنے والد کو 1 ارب روپیہ گفٹ کیا ہے، کم و بیش۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنی اولاد کو بانٹا ہے، ہماری اولادوں کو ڈانٹے نہیں، ان کو بھی بانٹ دیں، یہ لکھ پتی ہو جائیں۔ بتائیں اس معاشرے میں کیا زندہ رہنے کا حق ہے حکمرانوں کو؟ مرنے کے بعد 20 لاکھ روپے دیے، 100 روپے پہ 200 بندوں نے موت کو قبول کیا۔ 100 روپے پہ جس ملک میں 200 بندوں نے موت کو قبول کیا ہو، اور یہاں مرنے کا ریٹ ہے، شرک پور میں مرے، جنوبی پنجاب میں تو 20 لاکھ روپے ہے، سینٹر پنجاب میں مرے تو 10 لاکھ روپے ہے۔
باٹا اور سروس کے ریٹ کی طرح یہاں موت کا ایک ریٹ متعین ہے، اور بانٹتے ایسے ہیں جیسے باپ کے اکاؤنٹ سے بانٹ رہے ہیں، کسی داتا دربار کی خیراتی فنڈ سے بانٹ رہے ہیں۔ سر یہ آپ پر میں نہیں دیکھتا اس ملک میں صحافیوں نے اپنے علم کو بلند رکھا ہے، بکنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اپنے علم کو بلند رکھا ہے، اور اسی طرح اس ملک نے نامور وکلاء اور جج پیدا کیے ہیں۔ اور میں جب یہ کہتا ہوں، میں نہایت ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں، جب پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی انہوں نے یہ تاثر دیا جناب علی یہ تو ہمارے بندے آ گئے ہیں، نوید مختار، ثاقب نثار، I salute to ثاقب نثار also، قمر باجوہ، پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے مجبور کیا ان کو اپنی ٹویٹ ری ٹویٹ کرنے کے لیے۔ یہ بھی ایک سازش تھی کہ فوج کے اندر رکھنا پیدا ہو۔ اس ملک کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پوسٹنگ کے لیے، خواہ انہوں نے، میں نے آپ کو کہا ڈی ایس پی کی پوسٹنگ کیوں نہ کرنی ہو، لائلٹی دیکھتے ہیں، کوالٹی نہیں دیکھتے۔ اس ملک کا سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ اس ملک میں پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے لائلٹی دیکھی جاتی ہے، کوالٹی نہیں دیکھی جاتی۔ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ 4 سال میں نواز شریف صاحب نے ایک بھی پوسٹنگ جو ہے، ایک بھی ترقی جو ہے کوالٹی پہ نہیں کی، قابلیت پر نہیں کی، اپنے خاندان سے اور اپنے سے وفاداری کی بنیاد پر کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ملک مقروض ہو گیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب بڑی گرمی میں ہیں، ان کا کاغذات بیسیکلی ہی از اے منشی، میں اسے قومی اسمبلی میں منشی کہتا ہوں، ہی از ناٹ اکانومسٹ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ آپ مجھے ثابت کریں، میں ٹی وی شام کے آج کے پروگرام میں معافی مانگ لوں گا کہ ہی از اے اکانومسٹ، اور اس نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو بھی غلط ڈاکومنٹ دیے تھے، اور مشرف نے کتنے $10 ملین جرمانہ دیا تھا۔ یہ کاغذ چینج کرنے کے بڑے ماہر ہیں، کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی یہ تھی کہ سوئی گیس کا بل ٹھیک کرانا ہے کچھ 2 اور لو، بجلی کے بل کی یونٹ کم کرانے ہیں کچھ 2 اور لو۔ ان کی کیا قابلیت ہے؟ 4 جماعتیں ان کی، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، آپ یقین کریں 2 لائنیں نہیں لکھ سکتے۔ یہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ملتے ہیں، اس طرح دیکھتے ہیں، I take this opportunity to شیخ رشید لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کر رہے ہیں۔ وکلاء سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں تو پھر جمہوریت کو کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن کرپشن کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاناما کیس میں قطری خط کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس طرح تو کل کوئی بھی کسی بھی مقدمے میں کوئی بھی خط کہیں سے لے آئے گا تو کیا پھر ان بنیادوں پر فیصلے ہوں گے؟ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، کہا کہ وہ اکانومسٹ نہیں بلکہ منشی ہیں۔ عراق میں فوج زندہ ہوتی شاید عراق زندہ رہتا۔ وہ میڈ مین جس کو کہتے تھے لیبیا میں، اگر اس کی فوج زندہ رہتی تو شاید وہ زندہ رہتا۔ سارا عالم اسلام تباہی کی طرف انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ تیل کے خزانے اور میٹلز کے خزانے پر ہزاروں میل دور بیٹھی ایک سپر پاور قبضہ چاہتی ہے۔ اور آج پاکستان کا جو میں اہم کیس کہہ رہا ہوں، اس کیس میں غیر ملکی دباؤ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس ملک کو ڈرایا جاتا ہے کہ ہم نہ ہوئے تو پاکستان نہیں ہوگا، وہ ادھر تم دہلی کے جامع مسجد کے خطیب ہو جہاں خطرہ پیدا ہو جائے گا، چور ہو تم، ڈاکو ہو، لٹیرے ہو، بے ایمان ہو، آپ کی 30 فیکٹریاں ہو گئی ہیں اور غریب کو نوکری نہیں مل رہی۔ ایک آدمی کو نواز شریف کی حکومت بتائے جس کو میرٹ پر انہوں نے نوجوان کو نوکری دی ہو، بیٹیوں کے بال گھروں میں سفید ہو رہے ہیں، بیٹوں کی عمر وہ آ رہی ہے جس کے بعد نوکری نہیں مل سکتی، پھر وہ ڈاکے نہیں ڈالیں گے تو بتائیں کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چوری کرے میری بیٹی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قحط زدہ علاقے میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے خطبے میں پوچھتے ہیں، بتاؤ یہ آپ نے چوغا ہے عمر کہاں سے بنایا؟ آپ کو تو ایک چادر ملی تھی۔ اس کے بیٹے نے، حضرت نے اٹھ کر کہا میں نے اپنی چادر کی۔ وہاں نہیں کہا کسی نے کہ یہ بارے کیا ہوتا ہے جی، بارے ثبوت، وہاں کسی نے بارے ثبوت نہیں مانگا۔
اب یہ بارے ثبوت مانگ رہے ہیں. میں آپ کو بہت دیانتداری سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں میں ڈیٹیں دیتا رہتا ہوں. پچھلی دفعہ میں نے ایک خیال تھا میرا یہ قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے گی، کسائی بھاگ گیا. اگر اس دفعہ قربانی نہ ہوئی، 1 سال لیٹ ڈیسیجن بھی تو ہوتے ہیں نا، پینڈنگ ہوتے ہیں فیصلے. دیکھیں اب تو قانون کی جو ترازو ہے، یہ قانون کی ترازو ہے جس میں پاکستان کے 5 عظیم ججوں نے انصاف کا فیصلہ لکھنا ہے، اور یہ فیصلہ گواز شریف گو ہے. کہتے ہیں کہ گاڈ فادر کا ہے، اور آپ کو کیا کہیں، فادر کہیں. آپ نے اپنے فادر کو بھی دھکیل لیا. انہوں نے تو نہیں کہا، یہ گاڈ فادر کے ایسے کام ہوتے ہیں، دادے کو لو پوچھو. بابا کس نے کہا؟ آپ نے خود نواز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کوئی پاگل ہوگا جو اپنے نام رکھے گا دولت. سر بات بڑی صاف ہے، بالکل سٹیٹ پہ کہتا ہوں میں، پاکستان کو معاشی طور پر روس